اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کے یہودیوں اور اوس اور خزرج کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑوں کی تردید فرما رہا ہے۔ اوس و خزرج کے لوگ جو مشرف با اسلام ہو کر انصار کہلائے، زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے اور ان میں بہت سی جنگیں ہوئی تھیں۔ یہود مدینہ 3 قبیلوں میں منقسم تھے، جن میں سے بنو قنیقہ، بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، جبکہ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اب ان میں جنگ برپا ہو جاتی تو ہر فریق اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتا اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتا۔ اس طرح دونوں طرف کے یہودیوں ہی کے ہاتھوں مارے جاتے تھے، حالانکہ یہ ان کے دین اور ان کی کتاب کے روح سے حرام تھا۔ پھر یہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے تھے اور گھروں کے مال اور ساز و سامان کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو وہ تورات کے حکم کے مطابق مغلوب فریق کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور ایک حصے بعض کا انکار کرتے ہو؟ اس لیے مزید فرمایا، یعنی ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، نہ گھروں سے نکالو گے، نہ ان پہ چڑھائی کرو گے، جیسے سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرمایا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس آیت میں بھی فَقَالُوا أَنفُسَكُمْ کی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ فرمایا گیا ہے، اسی لیے کہ ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان کی مانند ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت،
رحمت و شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار و بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم اقررتم وانتم تشہدون کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے اس عہد و پیما کی معرفت اور صحت کا اقرار بھی کر لیا، تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے روایت کیا ہے کہ پھر تم ہی وہ لوگ جو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس فعل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تورات میں ان کے لیے آپس میں کشت و خون کو حرام قرار دیا تھا، اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا فرض قرار دیا تھا۔ یہودیوں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ میں بنو قنیقہ تھے جو خزرج کے حلیف تھے، اور بنو نذیر بنو قنیزہ اب اوس کے حلیف تھے۔ اوس و خزرج جب جنگ ہوتی تو بنو قنیقہ اور خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر اور قریظہ خاندان اوس کا ساتھ دیتے تھے۔ ان میں سے ہر گروہ اپنے حلیف کو اپنے ہی بھائیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ آپس میں ہی کشت و خون شروع کر دیتے تھے، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود تھی جس میں لکھے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کو یہ جانتے تھے۔ اوس و خزرج کے قبیلے مشرک اور بت پرست تھے، انہیں جنت و جہنم، بعث و قیامت، اللہ کی کتاب، حلال و حرام کا کوئی علم نہ تھا، جبکہ ان یہودیوں کو ان سب باتوں کا علم تھا۔ جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو بزعم خود تورات کی تصدیق اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرا لیتے تھے۔ بنو قنیقہ اوس کے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو رہا کروا لیتے اور بنو نذیر قریظہ خرج کے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے، اور مشرکوں کو اپنے اوپر چڑھا لانے کی وجہ سے انہوں نے نامعلوم اپنے کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا تم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ یعنی تورات کے حکم کے مطابق فدیہ دے کر قیدیوں کو تو چھڑا لیتے ہو، لیکن اس بات کو فراموش کر دیتے ہو کہ تورات میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے یا اسے گھر سے نہ نکالا جائے، اور محض دنیا کے حصول کی خاطر ان لوگوں کو غالب نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے اور اس کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اوس اور خزرج کے ساتھ اس معاملے ہی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ اور اس کے سیاق سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس وجہ سے مذمت بیان کی ہے کہ تورات کے صحیح ہونے کے عقیدہ رکھنے کے باوجود یہ لوگ ان کے بعض احکام کو مانتے اور بعض سے انکار کر دیتے تھے، حالانکہ یہ جانتے اور اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ یہ صحیح کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس پر انہیں امین قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان تمام باتوں کو بھی چھپا لیا تھا جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، بعثت، ہجرت اور آپ کے حیات طیبہ کے ان واقعات سے تھا جن کے بارے میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں اور وہ تورات میں لکھی ہوئی تھیں، لیکن یہود نے اللہ ان پر لعنت فرمائے ان تمام باتوں کو چھپا لیا تھا۔ اسی لیے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکام کی مخالفت کی وجہ سے ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور ان کے پاس موجود کی مخالفت کی سزا ہوگی، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، یعنی نہ ان کا کوئی حامی و ناصر ہی ہوگا جو اس دائمی اور سرمدی عذاب سے انہیں نجات دلا سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔